بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، آج کی مجلس میں ایک بہت اہم ترین جماعت اور بڑی پاکیزہ جماعت، جن کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں رضامندی کا اعلان کیا. آج اس جماعت کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق بھی ادا کیا، عظمت کا حق بھی ادا کیا، قربانیاں بھی دی، اور امت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ہر میدان میں انتھک محنتیں اور کوششیں کی. ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، بھول نہیں سکتے. وہ ایسی مقدس جماعت اور بہترین جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کو دوسرے نمبر پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہلے نمبر پر رکھا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیارے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں: حضور آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہو. اور کیسی محبت کر کے بتلائی حضرات صحابہ نے کہ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، جس کے بارے میں فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جنت آجا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، اور جہاں کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جنت میں آرام سے رہے گا. اور وہ کتنی بڑی اور کتنی قیمتی جگہ ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں
دنیا میں جب آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر ایک چابک ہاتھ میں ہوتی ہے، کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، اس چابک کے رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل جائے، وہ کتنی جگہ ہوگی، اتنی بڑی جگہ جنت میں، دنیا کی ایک چابک رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو وہ ساری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، اکلھا دائم وظلھا، جس کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم ایک آم جب توڑتے ہیں درخت سے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، جنت میں ایک آم جب درخت سے ہٹے گا تو فوری طور پر دوسرا آم وہاں آ جائے گا۔ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز، وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو فنا نہیں فرمائیں گے، اور اس کا کھانا بے مثال بے حساب، اس کا پینا بے مثال و بے حساب، جہاں جانے کے بعد کوئی تکلیف نہیں، جہاں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں، جہاں جانے کے بعد ایسی جوانی کے جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، جہاں جانے کے بعد ایسی عورتیں کہ جس میں کبھی کوئی گندگی کا شائبہ نہیں، ایسی عورتیں کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیں آرام کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آسائش کے ساتھ۔ اس جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابی یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ کیا لگاؤ تھا صحابہ کو، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ہم جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہم تو جنت میں نچلے درجے میں ہوں گے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ بہت 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 اونچے درجے میں رکھیں گے، لیکن وہ جنت کس کام کی کہ جس جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یعنی صحابی کے دل میں یہ بات ہے کہ جنت اگر مل بھی جائے لیکن اس جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار نصیب نہ ہو تو وہ جنت کس کام کی۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، حضور سے وہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنت میں اگر آپ کا دیدار کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی تم جنت میں ان کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تمہیں دنیا میں محبت رہی ہوگی، یعنی تم مجھ سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو صحابہ کو یہ فکر تھی کہ حضور کا دیدار جنت میں ہوتا رہے، حضور کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں کے اوپر ایک نظر دوڑائی اللہ تعالیٰ نے، ان میں سب سے اچھا دل جس کا تھا اس کو اپنے لیے اور آخری نبوت کے لیے چنا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا انہیں چن کر سارے نبیوں کا امام بنایا، انہیں سب سے افضل بنایا، اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر دوبارہ ساری انسانیت پر نظر ڈالی تو جن کے دل سب سے اچھے تھے ان کو میرے نبی کا وزیر یعنی صحابہ بنایا۔ تو صحابہ کا مقام بہت بلند، بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام کیوں بلند نہ ہو؟ انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے بتلایا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کر کے بتلایا۔ آپ نے جو فرما دیا صحابہ آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ صحابی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو وہ ٹھکراتے نہیں تھے، قرآن کی کسی آیت کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے نزول کے بعد اپنے گھر پر چلے گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک مقرر آدمی تھے، بہت اونچا بولنے والے آدمی تھے حضرت ثابت ابن قیس، ان کی فطری طور پر آواز ایسی تھی کہ وہ آہستہ بھی بولیں تو ایسا لگتا تھا زور سے بول رہے ہیں۔ ثابت ابن قیس اپنے گھر پر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کا برابر دھیان رکھتے تھے، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دنوں غیر حاضر پایا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد کیا بات ہے، میں چند دنوں سے ثابت ابن قیس کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، ثابت ابن قیس میرے پڑوسی ہے، میں نے انہیں کوئی بیمار نہیں دیکھا ہے، مجھے ان میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی، لیکن میں ابھی جاتا ہوں، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں حضور کے دربار میں نہیں آتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غیر حاضری کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے گھر پر تشریف لے گئے، اپنے پڑوسی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ثابت چند دنوں سے آپ حضور کی مجلس میں نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت ثابت ابن قیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ سعد تمہیں پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت ہونے دو ورنہ خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ میری آواز قدرتی طور پر بہت بلند ہے، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ میں بولوں گا اور حضور کی آواز سے میری آواز اوپر چلی جائے گی تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، مجھے اب خطرہ لگنے لگا، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتا ہوں۔ حضرت سعد ابن معاذ حضور کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت اس لیے مجلس میں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی آواز بہت بلند ہے، وہ آہستہ بھی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے زور سے بول رہے ہیں، آپ کی آواز سے اوپر ان کی آواز چلی جانے کا خطرہ ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا سعد جا کر کہہ دو ثابت کو کہ تم جنتی آدمی ہو، تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ تمہاری اپنی ایک خاص بات ہے کہ تمہاری آواز بلند ہے، مجلس میں آیا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ادب سمجھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے حسان کہ جنہوں نے حضور کے چہرے انور کی ترجمانی اپنے ان لفظوں میں کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کا چہرہ ایسا منور، ایسا روشن اور آپ کو ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، آپ تمام عیب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ حسان حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسان آ کر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت حسان کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش آپ کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں ایسے اشعار کہوں گا کہ جن اشعار میں بھی قریش کو برا بھلا کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان تم قریش کو کہو گے میں بھی قریشی ہوں تو ان کو برا بھلا کہنے میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تم کیسے کہو گے؟ کیف بنسبی یا حسان، اے حسان تم میرے نسب کو برا بھلا کہو گے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت حسان نے ایسا بہترین جواب دیا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، میں قریش کو برا بھلا کہوں گا اور ان کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ کو بیچ میں سے ایسے باہر نکال دوں گا، اس برائی میں آپ کو شامل نہیں ہونے دوں گا، ایسے باہر نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تعلق تھا حضرات صحابہ کرام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے حق ادا کر کے بتلایا اور جہاں قربانی دینے کا منظر پیش آیا، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ خندق کا میدان ہو اور چاہے وہ حنین کا میدان ہو، ہر میدان میں صحابہ آگے بڑھے ہیں اور جہاں دنیا والے قربانی دے کر اپنے پسینے کو بہاتے ہیں انہوں نے اپنے خون کو بہایا ہے۔
انہوں نے یہ فکر نہیں کی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم مر گئے، ہمارے پیچھے ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر حال میں وہ آگے بڑھتے تھے، اور گویا ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہر حال میں وہ کوشش۔ آپ نے شعب ابی طالب کا نام سنا ہے، 3 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے ماننے والوں پر ایسے گزرے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ان کا، اور کوئی ان کو اناج دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق کرنے پر قائم نہیں، کوئی شادی بیاہ کے لیے ان کے ساتھ تیار نہیں، اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعب ابی طالب میں شریک ہے۔ 3 سال کے اس زمانے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے درخت کی پتوں کو چبا کر وقت گزارا ہے، ہم نے گھاس چبا کر وقت گزارا ہے۔ یہ 3 سال میں کبھی کئی دن گزر گئے ہیں، کھانا پینا نہیں ملا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں رات کی تنہائی میں ایک مرتبہ باہر نکلا، بھوک سے بے حال ہو کر میں باہر نکلا تھا، ایک ٹکڑا چمڑے کا مجھے ملا، میں نے اس کو صاف کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو پانی میں ڈالا، پانی میں ڈال کر اس کو گرم کیا اور اس کو گھول کر ستو کی طرح بنایا، اور پھر اس کو پی کر اور کھا کر ہم نے اپنا وقت گزارا۔ یہ قربانیاں دی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، مجھے مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مکے میں رہتے تھے اور مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے تو مکے سے جانے والے مہاجر، مدینے میں رہنے والوں نے انصار اور نصرت کا معاملہ کیا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انصار نے ایسی مدد مہاجرین کی ہے کہ اگر قسم کھا کر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایسی مدد کہیں تاریخ میں مل نہیں سکتی ہے کہ جنہوں نے انصار نے اپنے مہاجرین کو کہا اے میرے بھائی تم اب ہمارے بھائی ہو چکے ہیں، میری اتنی جائیداد ہے، آدھی تمہاری آدھی میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے تم نکاح کر لینا۔ یہ قربانی تاریخ میں کسی نے نہیں پیش کی ہے، اور اب آنے والے زمانے میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ان کی قربانیوں کی داستانیں بڑی لمبی ہے، آپ کتابیں دیکھیے، احادیث کو دیکھیے، تاریخ کی کتابیں دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کے حال پڑھیے، حالات کا مطالعہ کیجیے، ان کے حالات پر مشتمل بیانات کو سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو بڑی خدمتیں دی ہے، لیکن میرے بھائیوں بہت دکھ کے ساتھ میں نے خاص ایک بات سمجھانے کے لیے 1 مہینہ پہلے جب مجھے یہاں کی دعوت دی گئی تو میں اس مضمون کو میں نے سوچا تھا کہ پانولی پہنچ کر عظمت صحابہ کو انشاءاللہ بیان کریں گے، میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حالات نازک ہے اس لیے اس مضمون کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بہت تکلیف کی بات ہے کہ ایسی مقدس جماعت جنہیں صحابہ کہا گیا، ایسی مقدس جماعت جن کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے نغمے بولے گئے، جن کے لیے قرآن میں آیتیں اتری، صدیق اکبر نے اگر تاج کا لباس پہنا تو فرشتوں نے بھی اسے پہنا ہے، وہ ایسی مقدس جماعت جن کی رضامندی اللہ تعالیٰ نے بیان کر آج کچھ زبانیں صحابہ کے خلاف بولنے لگی۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف بولنا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی یمن سے، بڑے بزرگ آئے تھے، یمنی بزرگ، نیک دل آدمی، اچھی صفت کے مالک، مکہ مکرمہ آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روضہ رسول پر ہے اور حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور آگے بڑھے سیدنا صدیق اکبر کو سلام پیش کیا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد وہ وہیں کھڑے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی ہم آپ کو دعوت کرانا چاہتے ہیں، آپ آؤ نا ہمارے گھر پہ، ہم آپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ وہ بزرگ بیچارے چلے گئے،
بزرگوں کا معاملہ صاف ستھرا ہوتا ہے، بے تکلف معاملہ ہوتا ہے۔ وہ ساتھ چلے گئے اور جانے کے بعد اس آدمی نے کچھ آدمیوں کو تیار کر رکھا تھا۔ جیسے یہ بزرگ وہاں پہنچے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور حملہ کر کے ان کی زبان کو کاٹ دیا، زبان کو باہر کھینچ کر ان کو کاٹ دیا، اور کاٹ کر ان کے ہاتھ میں، وہ کاٹنے والا شیعہ آدمی تھا، صحابہ کا مخالف، ابو بکر و عمر کا مخالف تھا رضی اللہ عنہما، تو وہ زبان کاٹ کر ہاتھ میں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری وہ زبان ہے جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم ابو بکر و عمر کو سلام کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے، یہ تیری زبان بھی نہیں رہے گی اور آج کے بعد تو ان کی تعریف بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ زبان کو ہاتھ میں لیے روتے ہوئے، بھئی جس کی زبان کاٹ دی جائے کیا حال ہوا ہوگا، وہ اپنی زبان اپنے ہاتھ میں، کٹی ہوئی زبان اپنے ہاتھ میں لے کر دوبارہ روزے رسول کے پاس پہنچے، بیٹھ گئے وہاں، زارو قطار رو رہے ہیں اور روتے 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 وہ نڈال ہو گئے، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ دیکھو نا فلاں آدمی نے میری زبان کاٹ دی، میں ابو بکر کی تعریف کرتا تھا، عمر کی تعریف کرتا تھا، صحابہ کی تعریف کرتا تھا، اس تعریف کے پاداش میں میری زبان کو کاٹ دیا گیا اور میرا ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے تمہاری زبان؟ لاؤ لاؤ مجھے دو۔ حضور نے اپنے دست اقدس میں اس زبان کو لیا اور لے کر کہا اپنا منہ کھولو، منہ کھلوایا گیا اور پھر اس منہ کے اندر اس زبان کو رکھا، اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ زبان ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ اللہ نے دوبارہ ان کو بولتا کر دیا، نطق عطا کر دیا، زبان دوبارہ گویائی عطا کر دی۔ پھر وہ چلے گئے اپنے گھر، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں موقع دیا، دوسری مرتبہ، دوسرے سال پھر وہ حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، مکے میں ٹھہرے، حج کیا، طواف کیا، یا عمرے کے لیے آئے تھے عمرہ کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ پہنچے، پھر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، پھر صلاۃ و سلام پیش کیا، پھر حضرت ابو بکر و عمر کی تعریف کی، اور وہیں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت چلو آپ کو ہم دعوت کرانا چاہتے ہیں۔ بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر اور ایسا تحمل عطا کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا میں نہیں آؤں گا۔ اپنے یہاں گجراتی میں کہوت ہے کہ دودھنو داجیلو چھاسما پھوک ماری دیتی ہے۔ یہ بزرگ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی لے کر گیا ہے وہ واقعتاً بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، اچھے مشروبات کا انتظام کرتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ بزرگ سے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں ایک کونے میں ایک کمرہ ہے، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، چلو آپ ہمارے ساتھ۔ کہا کیا دکھانا چاہتے ہو؟ وہ کمرے میں لے گئے، تنگ و تاریک کمرہ تھا، بند کمرہ تھا، تالا لگایا گیا تھا، اسے کھولا گیا، اندر کھول کر دیکھا تو زنجیر میں کتا بندھا ہوا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا دکھانے آئے ہو مجھے؟ کہا یہ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، یہ تو کتا ہے۔ کہا کتا نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے جس نے پچھلے سال تمہاری زبان کاٹ لی تھی، اللہ نے اسے کتا بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے کہ جن کے بارے میں برا بولنے والا ہو سکتا ہے دنیا میں چھوٹ جائے، آخرت میں وہ نہیں چھوٹ پائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ایسی بے مثال قربانی پیش کی کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی اللہ کے لیے تعاون کرو، مدد کرو، چندے کا اعلان ہوا، صدیق اکبر اور عمر ابن الخطاب اپنے اپنے گھر پر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس اس وقت مال تھا، میں نے سوچا کہ چلو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ہر مرتبہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج میں آگے نکل جاؤں، تو اپنا آدھا سرمایہ لے کر پہنچے ہیں اور حضور کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا نصفت مالی نصف لی و نصف سبیل اللہ، میں آدھا مال کر کے آیا ہوں، آدھا اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کے دربار میں لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر ایک گٹھڑی لے کر آئے، حضور نے پوچھا
کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا ھذا کل مالی ما یتیسر اللہ لی، یہ پورا مال لے کر آیا ہوں میرے گھر میں جتنا تھا۔ کہا ماذا ترکت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ترکت لأہلی اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں کرتا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے مال کبھی نہیں دیکھا، جنہوں نے دنیا کی طرف کبھی رغبت کی نظر سے نہیں دیکھا، جنہوں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ میری آخرت بن جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں سیدنا عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین پہنچے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے، عبداللہ ابن مسعود آپ نے جوانی میں بیت المال کا وظیفہ نہیں لیا، آخری عمر چل رہی ہے، اس میں تو آپ لے لیجئے، آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو کام لگے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عثمان آپ کو میری بچیوں کے فقر و فاقے کا ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے؟ میں نے میری بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ روزانہ رات میں پڑھتی ہے، اللہ کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ میرے بھائیوں یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کا اعتماد قرآن کے اوپر اعلیٰ درجے کا، حضور کے اوپر اعلیٰ درجے کا اعتماد، لیکن آج کچھ زبانیں دراز ہو رہی ہے صحابہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف کچھ لوگ بول رہے ہیں۔ میں اخیر میں ایک بات کی درخواست آپ حضرات سے کرتا ہوں، اور اس کا مخاطب میں پہلے اپنے آپ کو کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات کو کہتا ہوں۔ پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس کا مخاطب پہلا ہوں، اور پھر آپ حضرات ہیں کہ آج کے اس ترقی کے دور میں کئی لچھے دار تقریر کرنے والے، بہت اچھا بولنے والے، جن کے بولنے پر ہم گھنٹوں تک سنتے رہیں، ایسی چرب زبانی رکھنے والے، ایسا اچھا بولنے والے آج انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور وہ بول رہے ہیں۔ بہت اچھا لکھنے والے جن کے لکھے ہوئے کا کٹنگ آج واٹس ایپ پر گھوم رہا ہے، فیس بک پر گھوم رہا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، اور میری یہ آواز جہاں جہاں تک آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہو کہیے، آپ اس بات کو پہنچائیے دوسروں تک کہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہر وہ آدمی جو ذرہ برابر کسی صحابی کے خلاف بولے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان کی تقریریں مت سنو، ان کی باتیں مت سنو۔ اگر کوئی رسول اللہ اور صحابہ کے خلاف بولے، انہوں نے کتنا ہی اچھا لکھا ہو، ان کے لکھے ہوئے کو مت پڑھو۔ کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے علماء سے پوچھو، معلوم کرو کہ ان کی بات پڑھی جائے یا نہیں، سنی جائے یا نہیں سنی جائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برا بولنے والے کے پاس بیٹھو گے، جو بڑے لوگوں کے خلاف بولتے ہو، صحابہ کے خلاف بولتے ہو، بڑے لوگوں کے خلاف بولتے ہو، ان کے پاس بیٹھو گے تو بیٹھنے والوں کا دل بھی بیمار ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام الرؤیا والتعبیر، علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تعبیر کا علم رکھنے والے بہت بڑے عالم دین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آنا چاہ رہا تھا بیٹھنے کے لیے اور کچھ پوچھنے کے لیے، اور وہ آ گیا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ یہ بڑے لوگوں کے خلاف بولتا ہے، نئی نئی باتیں کہتا ہے، بری باتیں بولتا ہے، بڑوں کی توہین کرتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، مت بیٹھو میرے پاس، اور وہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تم نہیں کھڑے ہوگے میں مجلس چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے تم سے نہیں بات کرنی۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ آدمی آپ کے پاس آیا تھا ملنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کچھ دیر بیٹھتا، کچھ باتیں کرتا، آپ نے کیوں اس کو بھگا دیا؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آدمی برا آدمی ہے، گویا وہ بڑے لوگوں کے خلاف بولتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بات میرے کانوں میں آ جائے اور کانوں میں آ کر اس کی وہ بات میرے دل میں پہنچے اور کسی بڑے کے بارے میں کوئی شک میرے دل میں پیدا ہو اور وہ شک لے کر میں قبر میں پہنچوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایسے بہت بہت اچھا بولنے والے لوگ
ہیں دنیا میں، لیکن وہ صحابہ کے خلاف بھی کچھ لوگ ہیں جو بول رہے ہیں. اور میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں کہا، حضرت فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن ایک جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور اب کچھ لوگ برائی کرتے ہیں تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بھلا وہ لوگ جن کی تعریف میرا اللہ کرے، بھلا وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ یہ کہے میں ان سے راضی، جن سے اللہ راضی. آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ لوگ ان صحابہ سے ناراض ہو رہے ہیں. اللہ تو ان سے راضی ہے اور کچھ لوگ ان صحابہ سے ناراض ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بہت سے جبہ قبہ پہننے والے، بہت سے عمامہ باندھنے والے، بہت سے ایسے لوگ جن کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہیں، بڑا آدمی ہیں، صحابہ کے خلاف اگر بولتے ہیں تو کوئی بڑا نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا جائے کہ جن کی باتوں میں صحابہ پر اشکال ہو رہے ہوں، صحابہ پر سوالات پیدا کیے جا رہے ہوں، صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو جن کے بیانات میں، ان کے بیانات کو نہ سنا جائے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے لوگ ہوں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں ذکر فرمائی ہے، ہمارے علماء اور ہمارے صلحاء اور ہمارے اکابرین موجود ہیں دنیا میں، سننے کے لیے بہت لوگ ہیں. ان کی باتوں کو سنا جائے جو صحابہ کرام کے شیدائی ہیں، صحابہ کرام کے عاشق ہیں اور صحابہ کرام کی باتوں کو ماننے والے ہیں. اور ہم کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے خلاف چلیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جس جماعت نے حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، قرآن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہم ان کے خلاف بولیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جن کی رضامندی کا اعلان اللہ کر چکے، ہم ان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت کو سمجھو، ان کے واقعات کو پڑھو، ان کے حالات کو پڑھو، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.